الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها. اللهم فرج عنا وعنهم ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل بالشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجاءنا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأنصاره وأعوانه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم القيامة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے امین بھائی نے یہ کسی صاحب کا تبصرہ بھیجا ہے. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کون صاحب ہیں، تو اگر میں ان کو جانتا ہوں تو معذرت اگر مجھے کہ سخت الفاظ نکل گئے تو، لیکن یہ کہ کوشش کروں گا کہ اصل موضوع پہ رہیں، کیونکہ اصل میں اس تبصرے میں کوئی اسپیسیفک یعنی متعین بات نہیں ہے، عمومی دعوے ہیں. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی گئی، اور دی گئی ہے تو بہت عمومی دلیل ہے. تو اس دلیل سے نہ آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی میں لیننسٹ فکر 3 شخصیات کے ذریعے آئے بانی جماعت اسلامی. اب جماعت اسلامی تو انہوں نے بنائی ہے، تو ان کے ذریعے آئی کا کیا مقصد ہے یعنی تو اس لیے اصل چیز تو یہاں رہ گئی سید منور حسن صاحب اور جاوید اکبر انصاری صاحب اور سید منور حسن صاحب کی لیننسٹ ہونے کے لیے جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ ایکٹیوسٹ تھے. ابھی آپ دیکھیں گے یعنی عمل پر زور دیتے تھے، جو جماعت کا عمومی مزاج ہے. لیکن ایکٹیوزم ہر ایکٹیوزم تو کوئی لیننزم نہیں ہے. لیننزم ایک خاص قسم کا ایکٹیوسٹ. اور باقی یہ کہ یعنی لینن جو ہے بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کے ایکٹیوزم میں علم کا بہت مقام تھا. یعنی مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ جلا وطن تھا اور روس میں انقلابی صورتحال تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس نے وقت نکال کے جو تجربیت اور مثالیت کے درمیان جو بحث ہے اس کو اتنا اہم سمجھا اس نے. مطلب یہ ہے کہ کسی کمیونسٹ جو امپیریزم کے خلاف تھا اور مثالیت لینن کی نظر میں، تو وہ لندن گیا، وہاں یعنی مطلب ایک لائبریری میں مطالعہ کیا وغیرہ اور پوری کتاب اس کے رد میں لکھی. تو مطلب یہ کہ وہ آپ اگر لینن کی جو تحریریں ہیں وہ کئی جلدوں میں ہیں، تو لینن ایکٹیوزم جو ہے وہ اس علمیت سے جو ہے کوئی الگ چیز نہیں تھی. تو مطلب یہ دعویٰ کرنا کہ سید منور حسن صاحب علمی آدمی نہیں تھے، تو مطلب وہ لیننسٹ یعنی لیننسٹ اگر آپ لیننسٹ ایکٹیوزم جو ہے وہ علمیت سے بہت جڑا ہوا ہے، تو سید منور حسن کے صاحب کے ہاں تو اس قسم کی علمیت نہیں ہے. سید منور حسن صاحب کے ہاں جو ایکٹیوزم تھا وہ جماعت اسلامی کا ایکٹیوزم ان معنوں میں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک پالیسی بن گئی تو اب پالیسی پہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب عمل کرو. اور یہی مزاج جو ہے پوری جماعت کا ہے. اور جو آج جاوید انصاری صاحب کی فکر کے مخالفین ہیں وہ بھی جاوید صاحب پر اسی معنوں میں تنقید کرتے ہیں کہ یہ ان کے جو علمی بحث ہے وہ جو ہے عمل سے روکتی ہے ان معنوں میں.
تو یہ عملیت پسندی تو جماعت کے مزاج میں اور اس کا لینن وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تعلق بھی ہے تو بہت دور دراز کا تعلق ان معنوں میں کہ وہ جماعت کی جو تنظیمی ساخت ہے اس سے نکلا ہو وغیرہ وغیرہ، یا اور دوسرے پہلو اس میں. بہرحال یہ ابتدائی بات ہے. اب دیکھتے ہیں اس تبصرے کو پڑھتے ہیں، اور اس تبصرے میں جو ہے اس تبصرے پہ کچھ تبصرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اب مثلا آپ یہ پڑھیں گے تو ایسا نہیں لگتا کہ ان صاحب نے کبھی لینن کو پڑھا ہے. مولانا مودودی کو شاید پڑھا ہو، اور سید منور صاحب نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھا ہو. مطلب میں سید منور حسن صاحب کو بہت قریب سے تو نہیں جانتا تھا، لیکن جانتا تھا اور ان کے ماتحت کام بھی کیا ہے. اور جاوید اکبر انصاری صاحب کو تو بہت قریب سے جانتا ہوں، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے. اور مولانا مودودی کی تقریباً تمام کتابیں پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ تو مطلب یہ کہ جو بات کروں گا وہ علم کی بنیاد پہ کروں گا. کوئی یعنی مطلب جیسے ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں واویاں تھریڈیاں مارنا، یعنی ہماری دیہات کی زبان میں. تو آج کل مطلب بہت سے لوگ ہیں جو مطلب ہوائی باتیں کرتے ہیں بغیر پڑھے لکھے، تو یہ بھی اسی قسم کے ایک صاحب لگ رہے ہیں. تو اس پہ پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ذرا صاف کرتے ہیں دوبارہ تو تاکہ جو ہے پڑھنے میں آسانی ہو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں لینن اس فکر میں 3 شخصیات کے ذریعے آئیں. اب مطلب یہ کہ مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی ہے، سید منور حسن صاحب بہت عرصے تک جماعت اسلامی کراچی پہ ان کا اثر رہا، اور پھر امیر بھی ہوئے، جنرل سیکرٹری بھی رہے. لیکن جاوید اکبر انصاری صاحب یعنی جماعت اور زیادہ تر تو بیرون ملک رہے. پچھلے 40 سال سے پاکستان واپس آئے ہیں، اور جب سے آئے اس وقت سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور ان کا جماعت پر جو ہے اس قسم کا اثر نہیں ہے. اور تو اصل جو اس میں شخصیت ہے وہ مولانا مودودی ہی کی ہیں. اور اس میں لیننس فکر کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ڈیفائن انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ جو اس میں سے ان کے تبصرے سے نکلے گا ان کا تصور لیننزم، یعنی جیسے کہ میں نے کہا ایکٹیویزم تو کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایکٹیویزم لیننزم ہے. ایک اسلامی ایکٹیویزم بھی ہے، آپ اس کو صوفی لیول ایکٹیویزم بھی ہے، نان لیننسٹ مارکسسٹ ایکٹیویزم بھی ہے. تو ایکٹیویزم خود کوئی لیننزم ظاہرہ نہیں ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیننزم جو ہے ایک قسم کا ایکٹیویزم ہے، اور لیکن ہر ایکٹیویزم لیننزم تو نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ لیننسٹ ایکٹیویزم کا علم سے تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. لیکن جو اصل چیز ڈیفائن کرتی ہے لیننزم کو تنظیمی لحاظ سے، وہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے. اس کی طرف آئیں گے، اس کا تنظیمی اس سے تعلق ہے. تو جب آپ لیننسٹ فکر کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں متعین کرنے کی ضرورت ہے. تو لیننسٹ فکر جو ہے بطور فکر اور بطور تنظیم کے، یہ 2 الگ چیزیں. یعنی تنظیم، لیننسٹ پارٹی جو ہے، جماعت یا پارٹی جو ہے لیننزم میں اہم ہے، اور پارٹی اور اس کا اسٹرکچر بھی اہم ہے. تو لیننسٹ فکر جو ہے اس سے الگ چیز ہے. مثلا یہ کہ اس میں اس کا انٹرنیشنلزم سے کیا تعلق ہے، اس کا نیشنلزم سے کیا تعلق ہے، اس کا اسٹریٹجی اور انقلاب کے طریقہ کار سے کیا تعلق ہے.
تو اس میں انقلاب کا طریقہ کار بھی آئے گا اور اصل فکر بھی آئے گی، اور انقلاب کا خود تصور بھی۔ ظاہر ہے کہ مطلب لیننسٹوں نے انقلاب کا تصور تو ایجاد نہیں کیا، اس سے پہلے مطلب یہ کہ برطانیہ میں انقلاب آیا، لاک وہ تو لیننسٹ نہیں تھا، کنی معنوں میں مطلب یہ ہے کہ لبرلزم کے اساسی مفکرین میں ہے، اس کے ہاں انقلاب کا تصور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لیننزم کی فکر کے تحت آ سکتی ہیں، تو اس میں متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں لینن، اور پھر جب اس کی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی دو چیزیں آئیں گی۔ اگر جماعت اسلامی میں اس میں مماثلت ہے تو وہ مماثلت کوزل ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اسٹرکچرل ہے، یا اس لیے ہے کہ خاص دور میں وہ دونوں تحریکیں کام کر رہی تھیں تو عمومی ماحول کا اثر تھا۔ تو اس میں یعنی لیننزم کا اثر تھا، یا لیننزم اور جماعت اسلامی کی تنظیم یا فکر پر کسی اور تیسری فکر کا تصور تھا جو دونوں کا موجود تھا۔ یہ سارے پاسبلٹیز ہیں، تو محض امکان کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز ہوئی ہے۔ مطلب یہ اس کا امکان ہے کہ بارش ہو، کیونکہ بادل ہیں کا مطلب نہیں ہے کہ بارش ایکچولی ہوئی ہے۔ تو امکانات کی بنیاد پہ آپ کازل لنکس قائم نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مطلب یہ کہ غیر اسلامی فکر اور تنظیموں سے چیزیں لینا خود بطور خود کوئی مذموم اور محمود چیز بطور خود نہیں ہے۔ مطلب آپ کیا چیز لے رہے ہیں، مطلب یہ اس پہ متعین ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب خندق کا تصور جو ہے ایرانیوں سے لیا۔ خندق وارفیئر جو ہے وہ عربوں کیا نہیں تھا، اور مطلب یہ کہ اس زمانے میں رسول پاک پر بھی مطلب یہ کہ لوگوں نے نعوذ باللہ الزام لگایا کہ یہ مطلب ایرانیوں سے متاثر ہے، یہ سلمان فارسی جو ہے اس کو سکھاتا ہے۔ اسلام میں جو مصدق اقبال نے جو فرمایا، اس کی طرف اشارہ ہے اقبال کی شاعری میں بھی۔ اور مطلب خاتم کا تصور جو ہے یعنی رسول اکرم نے جو ہے مہر اپنے خطوط کے آخر میں لگانا شروع کی، تو وہ رومیوں کے یہاں سے آیا وہ تصور۔ اور منبر کا تصور جو ہے وہ حبشہ سے آیا، حبشیوں کے یہاں سے آیا، ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں۔ تو مطلب غیر یعنی اب مطلب آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں، یہ سب غیر الیکٹریسٹی وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں سے چیزیں لینے بذات خود کوئی محمود اور مذموم نہیں ہوتا ہے، یہ اس پہ متعین کرتا ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں۔ وہ اصل فکر ہے، اور فکر ہے تو وہ آپ کی فکر کے مخالف ہے، یا کوئی ذریعہ ہے، یا وسائل ہیں۔ وسائل یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہر وسیلہ آپ لے لیں اور اس کا فکر پہ کوئی اثر نہیں ہے، وسائل میں بھی یعنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی میں کوئی چیزیں لیننزم سے لی ہیں تو لبرلزم سے بھی لی ہیں۔ مولانا کی فکر پہ لبرلزم کا بھی بہت زیادہ، اور میرے خیال میں لبرلزم کا زیادہ اثر ہے فکر پہ۔ مولانا کیا تنظیم پہ مطلب یہ کہ لیننسٹ فکر کا اثر ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اثر عمومی ماحول کی وجہ سے تھا۔ میرے خیال میں عمومی ماحول یعنی بر صغیر میں 1900 یعنی جنگ عظیم اول کے بعد جو ہے ہندوستان وغیرہ میں، اور یعنی روس سے کافی قریب ہے، تو بہت سے لوگوں نے یعنی مغرب کا بھی اثر آیا، اور مغرب کے اثر کے تحت مطلب یہ مارکسزم کا بھی اثر آیا، لیننزم کا بھی اثر آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کہنے کا مقصد یہ وہ اثر ایکچولی کیا ہے، اور وہ محمود ہے یا مذموم ہے، اور محمود ہے کس بنیاد پہ مذموم، اور اس کے عمومی فکر میں یعنی کیا پروپورشن ہے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ کوئی اسی فکر میں جو ہے لیننسٹ کے کچھ اجزاء ہیں تو اس لیے ان کو وہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔
اور باقی مطلب یہ ہے کہ مارکسسٹ فکر کے جو اصل لقیب ہمارے یہاں مسلمان وہ مطلب دیوبندیوں کے ہاں ہے، یعنی مولانا عبید اللہ سندھی کے ہاں اور ان کے ماننے والوں کے ہاں وہ اصل فکر آئی ہے، صرف تنظیم نہیں، فکر آئی ہے۔ اس قسم کا اثر جو ہے مولانا کے ہاں نہیں ہے نا، اور ظاہر ہے ڈاکٹر جاوید انصاریوں کے تو بالکل نہیں ہے۔ پر یہ عمومی بات ہے۔ جماعت اسلامی میں لیننسٹ فکر 3 شخصیات کے ذریعہ ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، تو دعوے کی دلیل کیا ہے جناب؟ میرا خیال ہے یہ کچھ میں نے اس کو پی ڈی ایف میں تبدیل کیا تو آگے پیچھے ہو گیا، میں اصل سے دیکھتا ہوں۔ تو تحریر کچھ یہ ہے کہ مولانا نے لینن سے وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کے تصور کو لیا۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جماعت کا جو تصور ہے، وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کیا ہے، اب مولانا نے لینن سے وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کی تصور، پھر اس اسٹرکچر کو اسلامی تحریک کے کانٹیکس میں ایک نئے اسلوب میں پیش کیا۔ اس میں یہ صحیح بات ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لینن سے ڈائریکٹلی لیا، یا میرے خیال میں مولانا مودودی کی فکر، ان کی تنظیمی فکر خاص طور پر کہ ہندوستان میں جو ہے کیا لفظ استعمال کریں گے اردو میں، جو پیش رو تھے، ایک مطلب مولانا ابوالکلام آزاد کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اور بھی دوسرے لوگ بھی تھے، اور مولانا مودودی جو ہے تحریک خلافت کے بھی کارکن تھے۔ تو اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ وہ اور کون سے لوگ تھے جس سے مولانا نے جو ہے تصورات لیے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ مولانا نے لینن سے ڈائریکٹلی لیا یا ماحول کے اثر سے لیا، جو جماعت کا تصور ہے، جماعت کی حیت کا تصور ہے، وہ وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کے تصور کے لیا، اور پھر اس اسٹرکچر کو اسلامی تحریک کے کانٹیکس میں ایک نئے اسلوب میں پیش کیا۔ دوسرے معنوں میں مطلب جماعت کا تصور جو ہے وہ ایک مولانا مودودی کا اجتہاد تھا۔ اور بائی دی وے ڈاکٹر جاوید انصاری جو ہے جماعت کی اس تنظیمی حیت کو، اور یہ مولانا ڈاکٹر جاوید انصاری کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ لیننسٹ جماعت اسلامی کا جو ڈھانچہ ہے وہ لیننسٹ جماعتوں کے ڈھانچوں سے ملتا جلتا ہے کئی پہلوؤں میں، اور وہ جو ہے اس میں حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن حکمت عملی کے اعتبار سے وہ اسلامی انقلابی جماعت کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی کی جو تنظیمی حیت ہے، وہ حیت جو ہے وہ یعنی صوفیہ کا جو تنظیمی ترتیب ہے اس بنیاد پہ ہونی چاہیے تھی، یعنی اس کی ایک نئی شکل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، یعنی اس کا اسلامی تاریخ سے تعلق ہونا چاہیے تھا ایک معنی میں۔ یعنی آپ پھر بھی یعنی دیگر جماعتوں سے اور نئے تصورات لے سکتے ہیں، لیکن تصورات کو اپنی تاریخ میں امبیڈ کریں، اپنی تاریخ کے کانٹیکس میں۔ اور مولانا مودودی نے اس لیے نہیں کیا کہ مولانا مودودی کی جو فکر ہے وہ بڑی غیر تاریخی ہے، جس کو میں وہابیانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ جو ہمارے یہاں وہابی کا تصور، بلکہ وہابیانہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اس کو آئیڈیلسٹ کہہ لیں آپ، کہ آپ جو ہیں ایک ایبسٹریکٹ فکر ہے آپ کی، ہم ماڈل بناتے ہیں اور تاریخی طور پہ پھر اس ماڈل سے پوری تاریخ کو جانتے ہیں اور کہتے ہیں مغل بھی یہ وہ اسلامی نہیں تھے، اور غوری بھی اسلامی نہیں تھے، اور یہ سب، اور اصل اسلام تو صرف مطلب خلفائے راشدین، تو ہم کو اس کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یہ ماڈلزم جو ہے، یہ ایبسٹریکٹ فکر ہے، غیر تاریخی فکر ہے، اس کی وجہ سے جو ہے مولانا مودودی اسلامی تاریخ میں جو تنظیمیں بنائیں گی اور جس کے ڈھانچے بنائے گئے نئے حالات کے مطابق اپنی جماعت کو ان ڈھانچوں میں جو ہے نہیں پروس سکے۔ تو یہ اس کو اگر کنٹراسٹ کریں مثلاً امام خمینی کے کام سے، تو آپ کو اس میں بہت یعنی انہوں نے جو اپنی تحریک چلائی وہ بالکل شیعہ اسلامی تحریک کے تناظر میں، اور ان کے ڈھانچے بھی اسی تناظر میں چلے۔ لیکن مولانا مودودی کے ہاں جو ہے اس کی کوشش اس لیے نہیں ہے کہ مولانا مودودی کی فکر جو ہے وہ ایبسٹریکٹ فکر ہے، یعنی تاریخ کے تسلسل اور اسلامی تاریخ کے دھاروں میں اور ڈھانچوں میں، تنظیمی ڈھانچوں میں جو ہے وہ پروئی نہیں ہے۔
اس کا لیننزم سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں مولانا مودودی کی جو غیر تاریخیت ہے اور وہابیزم جس کو میں کہتا ہوں جنرلی، وہ اس کی وجہ وہ ہے نہیں ہے کہ بہرحال تو اس میں صحیح ہے کہ وین گارڈ ریولوشن، لیکن اس میں آئیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ جماعت اسلامی وین گارڈ ریولوشنری پارٹی، اس کے مطلب کی طرف آئیں گے۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے تمہید کافی لمبی ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ وی آر تھنکنگ الاؤڈ۔ تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے اس سے شروع کریں گے کہ وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کیا ہے، اور جماعت اسلامی کی لیننسٹ جو مارکسسٹ لیننسٹ جماعتیں تھیں مثلا، ان سے ساختی مماثلت کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جماعت اسلامی کی، جماعت کی بطور جماعت کے، اور جب ڈاکٹر جاوید انصاری کے یہاں اس کی یعنی ہے مفصل تنقید ملتی ہے، تو اس لیے مطلب یہ بالکل ایک مزے کا خیز بات ہے کہنا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری کے ذریعے جو ہے یہ یعنی جماعت کے تصور کو ہم یعنی جماعت کا تصور ہے سچ کوئی لیننسٹ تصور نہیں ہے، وہ تو ایک مطلب اجتہاد ہے مولانا مودودی کا، اور وہ ایک صحیح اجتہاد ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے ریاست کی جو موجودہ حقیقت ریاست واقعہ جو ہے، ریاست جو ہے جس طور پہ آج موجود ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے جماعت، ایک منظم جماعت کے بغیر آپ جد و جہد نہیں کر سکتے، لیکن اس منظم جماعت کو ہماری تاریخی روایات میں منسلک ہونا چاہیے، یعنی صوفیہ کے سلسلوں کی ایک مجتہدانہ ترتیب نو کے ذریعے۔ تو اس کی مطلب ڈاکٹر جاوید انصاری کے یہاں ایک تفصیلی جو ہے تنقید موجود ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی فکر کو جماعت میں جو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کسی یعنی اس کی بنیاد بھی یہی ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے کہ جب ایک پالیسی طے ہو گئی تو اب مباحثہ ختم، مباحثہ جو ہے شروع میں ہوا اور پالیسی طے گئی، اب صرف عمل کرنا ہے، یہ بنیاد ہے مطلب ڈیموکریٹک سینٹرلزم کی، اور اسی کی بنیاد پہ ڈاکٹر جاوید انصاری کی فکر کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ ہے کہ خلفشار اور غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے یکسوئی کے ساتھ جو ہے کام نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے ڈاکٹر جاوید انصاری کی نہ صرف فکر بلکہ یعنی تنظیمی فکر بھی، اور ظاہر جماعت جو اعتراض کرتی ہے ڈاکٹر جاوید پر ان معنوں میں، وہ بالکل مزے کا خیز ان معنوں میں بھی ہے کہ جاوید انصاری صاحب کا اثر بہت محدود ہے، اور اگر آپ اپنی فکر پہ اتنی ہی متیقن ہیں تو آپ کو ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی فکر کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے آنکسٹ، یا مطلب یہ کہ آنکس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ کیونکہ جماعت اسلامی ایک جماعت اسلامی جو ہے ایک ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ جماعت ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک بار جب پالیسی طے ہو گئی تو اس کے بارے میں بحث بند ہو جانی چاہیے، صرف عمل ہونا چاہیے، اسی بنیاد پہ، اور وہ لیننسٹ فکر سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، چاہے وہ لیننزم سے آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس کی ڈاکٹر جاوید انصاری کی فکر میں مکمل تنقید موجود ہے، تو اس لیے یہ ایک مزے کا خیز بات ہے کہ ڈاکٹر جاوید انصاری لیننسٹ۔ اچھا جی، اس کے تفصیل سے بات کریں گے اگلے نشست میں انشاءاللہ، 2-3 نشست سے کریں گے اس پہ۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک وصفیک وخلیلک وولیک سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآمانہ وانصارہ واخوانہ الی یوم الدین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔